پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے، خوشی بڑی ہو گئی، صحابہ نے نعرہ ماریا اے واحد بندہ ہے جن دے اسلام دے اندر لے آمن تو بعد فوری نعرہ تکبیر لگایا گیا سی۔ پیارے نبی نے نعرہ مروایا، آج اللہ کا نعرہ تکبیر بلند کر دے ہو۔ حضرت عمر واحد بندہ ہے جن نے آج اعلان کلمہ پڑھیا، جب بیت اللہ کے وجہ جا کے اعلان فرمایا، لوگ کے کلمہ پڑھنے والے تھے بڑے آن زارہ سرین کلمہ پڑھیا، لوگوں کے بیر کھڑو گے پڑھیا۔ حضرت عمر شان والا ہے، پیارے ہو اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہ دے مشورے تے رب دا قرآن بنے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا خامد ابو سلمہ فوت ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا کیوں رونی ہے؟ فرمایا میرا بندہ اللہ میں پیارا ہو گیا ہے، روما کی میں نہ میرے بندے ورگا مکہ مدینے دے اندر بندہ کوئی نہیں۔ میں بڑھی عورت آئی، او نوجوانا، میرا رنگ بھی سانولا جا، او خوبصورتا، میں 5 عورت آئی، میرے تو بچے نہیں ہونے آن، انہیں کوئی اعتراض نہیں ڈایا، وہ آدھا کم اللہ دینے میرے نہیں، تیرا بھی کم نہیں۔ ہائے ہائے کدی کدی میں غصے ہو جاتی گئی، وہ صبر کر جاندے آن، میرے بندے ورگا مکہ مدینے دے اندر ابو سلمہ جیسا کوئی نہیں۔ پیارے نبی نے دعا دیتی، فرمایا آئے دعا پڑھی کرو، کوئی نعمت چلی جائے تو اندر اچھی نعمت مل جاتی ہے۔ آدھیے سونیا تھوڑا حکم ہے اس رکھا دے پڑھا دی ضرور، پر میرے بندے ورگا مکہ مدینے دے اندر کوئی نہیں تھا۔ اللہ اللہ وہ دعا کیڑی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے دعا پڑھنا ربی اماں ام سلمہ چاند دن گزرے، پیارے نبی نے اللہ صحیح فرماند ہے اے میرے حبیب جی رب جلیل کیا ڈر فرمایا جا دکھی میں سنین کو، انہیں دعا پڑی ہے تے میرا آڈر ہے، اے واحد نکاح رب دے آڈر نہ ہویا ہے۔ پیارے نبی نے اللہ دے آڈر سے آگے فرمایا ام سلمہ دعا پڑھنی ہے جڑی ساتھ گیا سی اکیلی پڑھنی ہے، فرمایا پھر تیار ہو جاؤ تیرے نال نکاح 14 طبقہ دا بادشاہ اللہ دا حبیب محمد پاک کرنا چاہتا ہے۔ دیکھ دی سجدے دے اندر تیا دیئے واللہ تیری شان کیا ہے، واہ سونا نبی تیری عظمت کیا آئے کیسا رب ہے۔ اے ام سلمہ بیان کر دیئے آج میری تیری ماں بن گئی، پہلے عام عورت آئی، آج تیری میری ماں بن گئی، کیوں بنی؟ اس دعا دا نتیجہ ہے تو پھر رو رو کی آدھی آئی، واہ نبی تیری عظمت کیا ہے، میں تیرا آدھی آئی مکہ مدینے دے اندر میرے بندے ورگا کوئی نہیں، میں نے وہ مل گیا ہے جن دے ورگا پوری خدائی تھی کوئی نہیں۔ اے ام سلمہ کہیں دیا نے بسترہ تے ساٹا ہے، گھر تے نبی دا ہے، او گھر تے نبی دے نے، بسترے نبی دے نے، بسترے ساٹے نے، پر قرآن ساڑے گھر کے نازل ہوتا ہے، تیز لگ گئے جنہیں اتردہ عمر دے مشورے تے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کی تھی آئی، اتنا اعلان کا چھڑے بیت اللہ دے اندر، ہو مکہ والو جو ہجرت کرنا چاہتا ہے تسی سنیا راہ روک دے ہو،
لیکن میرا راہ روکنا جو روک لو، بچے یتیم کروانے نے کروا لو، کل عمر نبی دے شہر مدینے چ جا رہے کوئی نہ سبحان اللہ نہیں آ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے پیارے سونے نبی نے دعا کی تھی، میرے نبی دعا بن کے آ گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن پہلے کلمہ پڑھیا سی جناب عمر کو۔ پیارے ہو امیر حمزہ بھی بہادر تے دلیر انسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی دا سکا چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا دلیرا۔ ایک عورت نے آکھا او حمزہ آج نبی آج محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا باپ عبداللہ جی دا ہوندا تے کوئی پتھر مار کے کیویں جاویا؟ کہنے لگے کی ہے؟ اکھے ہونا کی ہے؟ تیرے بھتیجے نہا کے پتھر تے بیٹھے ہوئے آن، ذرا ٹھنڈائی اپنے وار سکھا رہے آن۔ ابو جہل نے بغیر گل دے کسے بات دے میرے نبی چوپان ابو جہل نے وٹا ماریا، سونے نبی پاک دا بڑا خون نکلے، چناڑا مذاق کردا چلا گیا، آندا کہ محمد کا خون بڑا ہے۔ سونے محمد چپ کر گئے، انج نہیں آکھیا چاچے انج تو نہیں کر دے۔ سکے دے مطلے دا فرق ہوندا ہے، اے سکا سی جڑا مطلیا سی انہیں ماریا، سکے نو تکلیف ہو گئی۔ امیر حمزہ چلا گیا ابو جہل دی بیٹھک وچ، اوتھے جا کے مار کے اندا سر پاڑ کے آ گئے، کمان ماری ادھا سر پاٹ گیا۔ کہنے لگے او ابو جہل تیرا میرا مذہب ایک ہے، تیرا میرا خون ایک نہیں، اور میرا بھتیجا کوئی گل نہیں، ایک رب دیا قدرتاں نے ان دے ابو فوت ہو گئے، پر میں چاچا حمزہ تے جنہ جڑا اس پر اشارہ کرے گا ابو جہل سن لے میں ہاتھ کٹ دیا گا۔ اے بھتیجے میں تیرے بدلے لے کے آ گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا چاچا میں راضی کوئی نہیں۔ حمزہ سیانا بڑا سی، تنا بڑا سی، دلیر بڑا سی، کلمہ بڑا سی، تاج دا مسلمان ہو گیا سی۔ جے سیانا نہ ہوندا کدی نبی دا غلام نہ بندا، سمجھدار بڑا سی۔ کہنے لگے ایڈا بڑا کام کر کے آیا، جے محمد دنیا دار ہوندا سچا نبی نہ ہوندا انہیں تو ساری عمر میرا احسان نظرانا سی۔ اندا مانا ہے ان دنیا دا لالچ کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، صرف سچا نبی ہے۔ او بھتیجے کیویں راضی ہو سکنا ہے؟ اگر کلمہ پڑھ لے، کہنے لگے اشہد اللہ مسلمان ہو گئے۔ تے جدو دیکھے دل دہار پیارے عمر آ رہے، کنڈی لا دیتی، کہنے لگے تیرے بھی کنڈی لا دے آ گئے۔ تلوار لے کے آ رہے، تو عمر تلوار لے لگے نا تو پھر میان چ نہیں داخل کرتا جتنا چر ہدف پورا نہ کرے۔ جڑا اپنے لے آ رہا نا یہ نبی پاک شہید ہے، میں تا کنڈی کہنے لگے کنڈیاں کھول دیو، تلوار تھما دیو۔ جے عمر دلیر تے حمزہ بھی دلیر ہے، جے عمر بڑا تلوار دا ماہر ہے تے امیر حمزہ بھی بڑیاں تلوار چلا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اے پیارے یا عمر سامنے آیا کہ حمزہ دا ٹھہر جا عمر ٹھہر گئے۔ تاریخ میں کسی آج تک عمر ٹھہرایا نہیں، اگر کسی ٹھہر آئے وہ امیر حمزہ ہی ہے۔ ٹھہر عمر ٹھہر۔ پیارے عمر ٹھہر گئے،
سونے نبی فرمایا گے تھوڑی دیر گزری آ گئے موٹے تے ہاتھ رکھے آؤ عمر او سونے حمدہ اے اپنے نہیں آیا انہوں بلایا گیا ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پر گراہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا نہ کرو شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کو انتخاب اونچی آواز نہ سبحان اللہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر گئے اے میرے نبی جی کتھے گئے مار کا کتھے گیا میرے آمدو میرا آمدہ ناگوار گزرے فرمایا تیرے آمد کی خوشی بڑی ہے گئے کتنے فرمایا نماز پڑھن جا رہے نماز پڑھ گئے کہنے لگا بیت اللہ کی کیوں پڑھے اگر بیت اللہ کے اندر پڑھن نہیں جاندے میں ساتھ چودھری کہنے لگے پھر میرے کلمے کا کی فائدہ ہے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جیسے کی طاقت ہو اڑا دوں گا اڑا دوں گا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی فحاشی پر زوال آیا شرافت نے سلامی دی جبر ٹوٹا جبر ٹوٹا جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا اے ہے میرا سونا عمر اے ہے میرا پیارا عمر پیارے ہو جب زخمی ہو گئے توجہ بڑی چاہیے دی ہے پہر صحیح ہے کتنا ٹائم ہو گیا سوال توجہ چاہیے دی ہے عمر نے سمجھ زخمی ہویا اس دور دا جڑا طبیب ہے اس دور دا جڑا حکیم ہے اس دور دا جڑا ڈاکٹر ہے انہوں نے گرم گرم دودھ بنوایا حکیم صاحب نے پیارے عمر فرمایا پیٹ سارا چلی گیا ہے آنکھنا بار پہیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقایا نماز پڑھائی ہے ابو لولو مجوسی کھنجر مار کے دوڑے صحابہ کو بھی کئی انہوں کھنجر لگ گئے کئی شہید بھی ہوئے ایک صحابی مارو آیا اندر کو رٹی ساری چاہتا رہی انہیں اندر سن کے اندر نال پیارا عمر دکھے اندر نال یہ بولو لو اس طرح تکڑی گئے جب انہوں پتا لگیا کہ ہن میں بچنا کوئی نہیں ہن میں بچنا کوئی نہیں ہن میں اگر فتار ہو جانا گا تو صحابہ دا جرنیل موچھڑے 13 ملکوں کا بادشاہ عمر میں کھنجر مارے میری خیر نہیں ہونی انہیں وہ کھنجر اپنے پیڑے سے رکھے اتنے بدن پاک آپ بھی قتل ہو گیا
چند صحابہ بھی شہید ہو گئے، پیارے عمر بھی زخمی ہو گئے، اور طبیب ہوتا ہے جدو دودھ پلایا تے دودھ انکلیاں نو باہر چلا گیا، انکلیاں نو دودھ باہر چلا گیا، کہنے لگے او سونے عمر، اے امیر المومنین عمر، اے پیارے شانہ والے عمر، اور وسیطہ کر لو جنیا کے کر سکتے ہو، تھوڑی زندگی دا ٹائم مک گیا ہے، تھوڑی دیر زندگی زندہ باقی رہو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ نے بلایا، سنے جے ذرا دھیان نال، پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے قیمتی بندے آن، میں نے وہ گل بھی یاد آ رہی ہے، ایک دن آدھنو میرے غلام رفقا، میرا دل کرتا ہے کہ مچھی لیا تو میں مچھی آج کھانا چاہنا، رفقا سوڑے پیارے عمر دا غلام بڑا قیمتی سی، اور ان کے تو زیادہ فرما بردار اور عمر دا غلام کوئی نہیں، او آخر لگے امیر المومنین میں مچھی لے آ سکنا کھوا سکنا، پر ایک گل سن لو، 8 میل سفر ہے، گھوڑا 8 میل سفر کرے گا تے 8 میل گھوڑا واپس آئے گا۔ کہنے لگے او میرے پیارے غلام، ایک عمر دی خواہش نے 16 میل گھوڑے کو تکلیف دے ایک عمر میں برداشت نہیں ہے، کوئی گل نہیں، ساڑیاں خواہشاں اللہ پوریاں کرے گا جنت میں، چھوڑ دیجیے گا۔ سن کے آج دے بادشاہ کے بڑے بڑے خرچے کر دینا چاہتے ہیں، تیرا ملکہ دا بادشاہ ہے، 16 میل گھوڑے نے سفر کرنا ہے، آخر لگے گھوڑے دان گھوڑے تے بھی رحم کرنا چاہیے، ایک خواہش واسطے 16 میل گھوڑا دوڑے عمر میں برداشت نہیں، پر جڑا رفقا غلام اے فرما بردار بڑا سکرن لگے، ہر گل امیر المومنین میری بندا ہے، میں نے یہ خواہش پوری کرنی چاہیے، وہ تو انہوں نے تقوی زور دیتا ہے۔ جب مہمان آ گئے مسجد نبوی دے اندر، تے مسجد نبوی 13 ملکاں دا بادشاہ اپنا جڑی جگہ بنائی ہوئی ہے، انہاں ملکاں دا جڑا بین الاقوامی دفتر ہے، او دفتر عمر دا مسجد ہے۔ اللہ تو کوئی بڑیاں بڑیاں ایک نیل ویکھا نہیں۔ پیارے دوستو، جڑے بھی لوگ آتے ہیں مسجد نبوی جاتے ہیں اور رفقا سمجھ گئے مہمان آ گئے، عمر مہمانہ دے کوئی بنتا ہے، اثر تک تے مہمان اتھے ہون گے، انہیں جلدی جلدی گھوڑا کھڑے اپنا عربی نسل میں قیمتی گھوڑا رفقا نے دوڑا چھڑیا، پہنچ گیا مچھلی والی جگہ سے، پورا ٹوکرا ہی لے لیا۔ میرے امیر نے آکھے بچی کھاؤ، انہاں تو کدی بھی خواہش نہیں کیتی ہے، آج میں خواہشاں پوریاں کر دیا۔ واپس آ گئے، گھوڑے کو چھاں تے بن کے، جڑو گھوڑے دا پسینہ خشک ہو گیا، پیارے عمر دے غلام نے گھوڑے کو نوا چھڑیا، کپڑا مار چھڑیا تاکہ داغ دھبا نظر نہ آئے۔ حضرت عمر رسول دی نماز تو بعد باہر نکلے تے کہنے لگے اور اس کا کی بنیا؟ اکھے جی میں مچھی لے آیا تے پک بھی گئی ہے، تھوڑی پکائی ہے تھوڑا چیک کروانے واسطے، اجے ساری پئی ہے۔ کہنے لگے کی بنیا؟ اکھے جی گھوڑا ناپ گئے، کپڑا مار چھڑیا ہے،
کہنے لگے وہ کنا بھی تو کو کپڑا مار چھڑیا کان تے دال تھبے نظر آ رہے ہیں جدو بندہ جلدی جلدی کام کرتا ہے تھوڑا جا کام رہ جاتا ہے پتہ نہیں سی لگن دینا لیکن پتہ لگ گیا حضرت عمر سمجھ گئے میری خواہش پیچھے 16 میل گھوڑا دوڑ گیا کہنے لگے عمر کتے رب پوچھ نہ لوے اتنا سنم کا چھڑے جانور سے آخر لگے گناہ بڑا بڑا کر بیٹھا اے پیارے غلام اے بچی جلدی کر غریبوں کو بلانا انہوں نے ساری رب دیو اور جڑی پاک گئی ہے وہ بھی بڑھ دے عمر نہیں کھائے گا کہ دے قیامت اللہ کو چھنا لوے کہ 16 میل گھوڑے میں دوڑا کے بچی عمر کھاندر تا میرا کفارہ ہوئے گا گناہ واہ اتنا شام تے اتنا قیمت ہے پیارے دوستوں ذرا غور کرے تو جو چاہیے ہائے زخمی ہو گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ طبیب نے کہے چھڑیا وسیطہ کر لو آدھا بیٹا جلدی آ عبداللہ بن عمر آگئے آدھا یار حذیفہ بن یمان بلا حذیفہ بن یمان بلایا گیا آنکھ لگے حذیفہ جدو آ جائے کوئی بندہ میرے پاس نہ ہوئے میں اکلا بیٹھ گیا کرنا چاہنا بیٹے نے اٹھا لیا باقی سارے چلے گئے باہر آنکھ لگے او حذیفہ تیرے کو منافقین دی لسٹ ہے جڑی نبی پاک نے منافقاں دے نام لکھایا او مینوں لسٹ دکھا دے حذیفہ رونے لگ گئے حذیفہ دین سونے عمر میں ساری عمر اے لسٹ بکھانی میں منع کیتا گئے تیرا ملکہ دا بادشاہ ہے روب نار نہیں دب دبا نار نہیں ہاتھ بن چھٹے نبی دے یار نے او دفعہ ساری لسٹ نہ لکھا جنہ دے نام ہے تو جاننا ہے یا نبی جانتا یا اللہ جانتا ہے میں نہیں ویندہ پر ہوئی بھی کرنے تو دس دے عمر دا اس لسٹ تے نام ہے کہ نہیں کتنا فکری عمر حالانکہ میرے نبی نے معراج دی رات ہے نا سب سے آبادن تھی پر سننے دا محل ویکھیا تے عمر دا اے میرے نبی دے یار نے سن بھی لیا سی کہ میں میرا گھر ویکھا ہے میرا گھر فرمایا مینوں یہ دس دے اس لسٹ دے اندر میرا نام ہے کہ نہیں حذیفہ ہولی بھی کرنے چلتا ہے اے سونے عمر تھوڑا نام اس لسٹ کے کوئی نہیں تو چیخ مار کے نکل گئے جدو ایک گل سن لی کہ حذیفہ بن یمان کو گئی لسٹ ہے عمر دا نام نہیں ہون کہنے لگے بیٹا اور گل سن دو گلہ ذہن تے رکھ لے تیرے باپ نے ٹر جانا گلہ دو ذہن تے رکھ لے ایک دا جس ویلے پہلے تو جا اپنی عائشہ دے پاس اما جان نو کہہ دیو کہ میرا ابو سونے نبی پاک نال صدیق نال سونا چاہتا ہے اما جی اجازت
مل سکتی ہے کہ نہیں؟ تے اما جان دے ذہن دے اندر ایک بہت بڑا احسان سی جڑا ساری عمر آدھے ہو بیٹا عمر اللہ تینو لمبی عمر دے میں جدو پیارے عمر نے کہہ چھڑیا سی نبی پاک نو اے ازمیشہ نے اے جھود بدل نے جدو ماں جان دا نکاح میں لگے اس ویلے کون آیا سی؟ اگے جبرائیل آیا سی جنت دا کپڑا لے کے آیا سی درمیان دے اندر ایک تصویر آئی فرمایا تصویر کتھوں آئی او عرشاں تو آئی فرمایا تصویر کتنی آئی فرمایا تصویر امی عائشہ دی آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فرمایا میرے یار ابو بکر دی بیٹی عائشہ دی ہے تے اللہ دا اگر میری پسند چاہنا ہے میرا حبیب تو میرا عائشہ نال نکاح کر لو سبحان اللہ تے حضرت عمر کہنے لگے تھوڑا جسم بھی پاک تھوڑا لباس بھی پاک تھوڑا گھر بھی پاک تھوڑا بستر بھی پاک اور سونیا تھوڑے جسم تے اللہ نے مکھی برداشت نہیں تے غلط عورت کی برداشت ہو سکتی ہے اے دھوندے بدل ہے ایک دن اللہ نے پیغام آئے گا ماں عائشہ بری ہے ارے عمر گھر نہیں سی پہنچے تے 18 پر قرآن چاہ گئیاں ماں عائشہ کی شان میں اے گل امی عائشہ دے دینے چاہیے ایڈا بڑا احسان میرے بیٹے نے مات کیتا ہے تے میں بھی کرنا چاہنی ہاں کہنے لگے او ابن عمر پہلی دعا ہے میری اللہ میرے بیٹے عمر لمبی عمر دے اگر وہ شہید ہو جان جنوں تم میری آئی کون چھاڑے ایک پاسے 14 طبقہ دا بادشاہ ہوئے میرا تاج سر دا دوے پاسے میرا باپ ہوئے سجے سجے کا نورا میرے جنتی کے چھڑے ہوئے کون چھوڑ دے پر احسان بڑا عمر دا اپنی عائشہ تے جاؤ اس احسان دا بدلہ میں دے نہیں اگر عمر شہید ہوئے تو میری جنت آ کے آرام کرے گا اجازت دل میں لگئی کہنے لگے دو گلا مڑ سن لو جدو میں شہید ہو جاؤں میرا جنازہ ہو جائے کوئی میرے جنازے نال شامل ہوئے یا نہ ہوئے پر حذیفہ بن یمان نو توجہ نال ویکھی انہوں پتہ ہے آئے منافق ہے آئے مومن ہے تے منافقین دا جنازہ رب نے روک چھڑیا ہے اگر میرا جنازہ حذیفہ پڑھ لوے اے زمان ہے پر خوش ہو جاؤں تیرا باپ مومن اگر حذیفہ نے جنازہ نہ پڑھیا اے زمان ہے ملتے میں میرے ادب دی وجہ تو اس نے گل کی تھی جدو جنازہ اٹھیا ذرا سبحان اللہ پڑھ لو جدو جنازہ اٹھیا تو جنازہ پڑھا جا رہے ہیں رو رو کے حذیفہ نے جنازے کی دعاواں پڑھیاں جنازے دے شامل رہا بہت ہجوم جنازے دے اندر تے حضرت حذیفہ نے کنڈا بھی لایا توڑ امی عائشہ دے حجرے تک گئے فرمایا جدو میرا جنازہ حذیفہ پڑھ لگے پھر خوش ہو جائیں تیرا تو کامیاب ہو گیا ہے آئے آئے تو موڑ امی عائشہ ٹول جاوی جدو میری چار پائی انہوں نے دروازے تک رکھ چھڑی کیونکہ آکھی ابو جان انتظار کریں اما جان اندر آ جاوے کہ نہ پھر میں اجازت ملے گی دیو اصلی اجازت ہوئے گی فرمایا جدو اندر اجازت مل جائے تو پھر میں نے چوکے دفنا دیا ہے اجے جنازہ پڑھیا گیا ہے اور جنازہ پڑھیا جا رہا ہے اور پتوں دے باسیوں ایتھے میرے یار علی دی بھی گل سن لو آتے ہو سیابہ دات اہل بیت آپس سے لڑائی سی اختلاف اور دشمنی نہیں
جنازہ جدو اٹھیا اٹھایا گیا بہت ہجوم جنازے کے اندر رش بڑا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نے رو رو کے نہ ڈال ہو گئے تو ایک صحابیاں گئے میرے کندھے آتے جنہیں کسے دو ہاتھ رکھ چھڑے او کون سی جندے کندھے آتے ہاتھ رکھے گئے ان کا نام حضرت عبداللہ بن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے میرے نبی دا پترے لگدا سی کیونکہ ان دا باپ نبی دا سکا چاچا سی عباس عبداللہ بن عباس اندر جب میرے کندھے آتے کسی نے ہاتھ رکھے آئے تو میں مڑ کے دیکھے آتے ہو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ تے علی آدھا کیا دبائے عمر سانو جلدی چھوڑ گیا ہے تیرے ڈیڈے آلہ عمل میں کہ تیرے عملہ نوے کہ رب راضی ہو گیا ہے اے علی پاک کہہ رہا ہے عمر دبارے دے اندر یہ دشمنی دعائی سے ابانو تیرے بیت واپس میں اے جملے علی کیوں بولے نال کہنے لگے میں نے پہلے امید آئی والذی نفسی بیادی حضرت علی قسم دے کے آدھا ہے میں نے قسم ہے اللہ پاک دی جندے ہاتھ علی دی جان ہے اے میں نے پہلے امید آئی کہ میرے پیارے عمر جنت البقیت نہیں بلکہ ریاضت روضت میرے عادت نظر دفن ہو گئے اجازت میرے کے اعلان بھی ہو گئے کہ اپنی جان میں جماعت چھٹی ہے کہنے لگے پہلے امید آئی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گل کرتے آن دنیا دے اندر تیار دے ہوتے آن اسی گئے میرے نال ابو بکر عمر اسی آئے میرے نال ابو بکر عمر اسی بیٹھے میرے نال ابو بکر عمر اسی قیامت والے دن میرے دو پیارے کھڑے ہوں گے عہدے کوثر تے ابو بکر عمر میرے دو وزیر زمین تے ابو بکر عمر دو وزیر سبحانہ تے جبرائیل تے میکائیل تے حضرت علی فرمان کے ذرا پڑھا سبحان اللہ حضرت علی فرمان کے رو کے کئی دینے اوہ پہلے امید ہے اللہ دی قسم کہ عمر مجھے ملے گی ایک ملے گی کیوں ساری عمر میرے نبی نے قومت ذکر کرتے رہے آئے دو میں گئے دو میں بیٹھے عمر بیٹھے ابو بکر عمر آئے ابو بکر عمر ستے ابو بکر عمر گئے ابو بکر عمر کہنے لگے آج سویں لگے بھی تے کٹھے ہی سو لگے اے میرا سونا عمر ہے جمعہ مک گیا ہے ٹائم تھوڑا ہے اے شان والا میرا حسین ہے عظمت والا میرا حسین ہے اگر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کراں گا تو وقت تے پورا بڑا لگے گا لیکن آخری گلنا سن لو جب حسین پاک پیدا ہوئے رمضان کی 15 تاریخ ہے ہاں شعبان کی 15 تاریخ ہے اے دوسرے بیٹے آن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پہلا بیٹا حسن ہے پیارے ہو اللہ کا پہلا نام جعفر ہے اللہ نے فرمایا او جبرائیل جاؤ میرے نبی لوگ میرا پیغام دے دو جڑے دو علی دے بچے نے ایک دا نام حرم ہے دوسرے دا نام جعفر ہے اے دونوں نام علی پاک نو کہہ دو اے دونوں نام ختم کرو اے دونوں نام ختم ہو گئے فرمایا سونے اللہ کیڑے نام علی رکھے فرمایا جب تو دنیا بنی ہے اجے تک اے نام اللہ دا میں کسی نے رکھن دیتے ہی نہیں سوا لکھ امت آئی ہے سوا لکھ نبی دو ہے سوا لکھ امت آئی ہے اجے کسی نے اللہ نے اے نام رکھن نہیں دیتے اللہ دا نام دو لکھ کے تو میں چھپا دیتے کیونکہ میرا نام ستار ہے اللہ دا میری چادر دے تھلے اور نام ہے اے میرا حبیب علی کو او نام اپنے پترہ در
کسی بچے دا نام مامو رکھ دے، کسی بچے دا نام عالم رکھ دے، کسی بچے دا نام پیر بھی رکھ دے، اور پیران من والے پیر بھی رکھ دے، لیکن واشان اے حسن و حسین تھوڑی کیا شان ہے، تھوڑا نام تے خود خدا نے رکھا۔ فرما پہلے بچے دا نام حسن لکھو، دوسرے بچے دا نام حسین لکھو۔ حسن و حسین، حسن دا معنی بھی سونا، حسین دا معنی بھی سونا۔ سبحان اللہ اچھی کوئی نہیں، تمہیں نہیں پتا تسی خوش ہو جاؤ، تھوڑا ایڈا بڑا مجمع ہوتا ہے کہ ایڈے دل سے نہیں ہوتے۔ یہ 8ویں دن جڑا بڑا بڑا جلسہ ہوتا ہے، ہر 8ویں دن جس جماعت کو جلسہ نہ بجاوے مکتی دا وہ مڑ سبحان اللہ نہ پڑے کہ ہر سو سے توجہ چاہیے دیئے توجہ پیارے ہو۔ انہا حسن دا نام بھی سونا ہے، حسن دا معنی بھی سونا، حسین دا معنی بھی سونا۔ اور سنے دے کیویں سونے آن کسے ویکھنا ہے نبی پاک دا ہاتھ تے امام حسین دا ہاتھ ویکھ لو، کسے ویکھنا ہے نبی پاک دا سینہ تے امام حسین ویکھ لو، کسے ویکھنا ہے نبی دا سونا پیر تے امام حسین ویکھ لو، کسے ویکھنا ہے نبی دے کندھے تے امام حسین ویکھ لو، تے کسے ویکھنا ہے نبی پاک دا چہرہ انور تے امام حسن ویکھ لو۔ ہائے چین دیندا ہے قرار دیندا ہے، چین دیندا ہے قرار دیندا ہے، نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے۔ اچھی نہیں بولے، چین دیندا ہے قرار دیندا ہے، نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے تے ایمان ہے، حسین کربل وچ پڑھیا قرآن ہے، شمر نو بچھاڑ دیندا ہے، نام حسین دا سینہ ٹھار دیندا ہے۔ او میرے پیارے بھائیو، اے شان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے، جے ٹائم ہوندا تو میں لمبی بات کرنی سی۔ ایندہ جمعہ اللہ سلامت رکھے تھوانوی میں نوی انشاءاللہ شان حسن حسین بیان ہوئے گا۔